جی السلام علیکم جی ہمارا جو ٹاپک تھا وہ جنوں بھوتوں کا تھا، جو کہ یہ ہمارا پارٹ 2 ہے اور اس پہ ہم اب بات کریں گے. تو کیونکہ ٹاپک لمبا تھا اس وجہ سے ہم اس پہ دوسری ویڈیو اپنی مکمل کریں گے، کیونکہ اس میں پہلی باتیں مکمل نہیں ہو سکی تھی. تو وہ جو ہماری جنوں بھوتوں کی جو ویڈیو تھی یہ اس کا پارٹ 2 ہے. اوکے، تو خیر ہم بات یہ کر رہے تھے جنوں بھوتوں کی کہ جن کیا ہوتے ہیں. وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے اور یہ میل اور فیمیل کی فارم میں ہوتی ہے اور یہ انسانوں کی طرح کے ہی ہوتے ہیں. مطلب جن یہ بنے لیکن یہ آگ سے ہوتے ہیں. اور مطلب ساری ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں ساری، تو آپ کو جسٹ اوور ویو دے رہا ہوں. تو خیر ہم بتا رہے تھے کہ اٹیک کیسے کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ یا پہ گھر میں کوئی آپ کا رشتہ دار پوڑی رکھوا دے، جو کہ یعنی وہ جو عامل سے رکھوائی جاتی ہے اس سے ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ ان کو آپ سے محبت ہو جائے تب ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں گندگی ہے تب یہ ہوتا ہے. گندگی آپ کے گھر میں بہت زیادہ ہو، یعنی گوبر سے جیسی گندگی ہو تب. اور تیسرا ہوتا ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ بہت عرصہ بند ہے یا سنسان گھر ہے، کوئی آتا ہی نہیں جاتا ہی نہیں. فارم ہاؤسز جو کہ سالوں سال بند رہتے ہیں، سنسان جگہ ہے، اوپر سے فارم ہاؤس ہے، تو وہ جناب ادھر یہ ان کا ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور یہ وہاں ڈومیننٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ کہ جی اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، یعنی کہ ان سے بچانا کیسے ہے. تو اب اس طرف آتے ہیں. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ کہ جی کسی نے بھی، جو کہ ہر بندہ جس پہ کبھی اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ کو آیت الکرسی سیکھیں. ایک چھوٹی سی یہ صورت ہے، 10-11 اس کی آیتیں ہوتی ہیں، لیکن آؤٹ کلاس اس کی پاور بہت زیادہ ہے آیت الکرسی کی. اور یاد رکھیں کہ جب جو یہ جن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے مغرب سے شروع ہوتی ہیں اور یہ فجر کے ٹائم تک رہتی ہیں. یعنی مغرب سے لے کے فجر تک، یعنی یہ ان کی ڈیوریشن ہوتی ہے. دن کے ٹائم یہ نان ایکٹیو ہوتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب مغرب وغیرہ ہو جائے تو آپ نے آیت الکرسی پڑھ دینی ہے. اور آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے جناب اپنے اوپر پھونک لینی ہے، اپنے گھر پہ پھونک دینی ہے، اپنے بچوں پہ یا جو بھی ہے سب پہ، اور 3 دفعہ پڑھ کے اپنے گھر پہ اپنے اوپر سارا پھونک دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ بتایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جی جب ایک دفعہ آپ پڑھتے ہو آیت الکرسی تو ایک فرشتہ آپ کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. جب 2 دفعہ پڑھتے ہو تو 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. اور جب 3 دفعہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کا ذمہ لے لیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ سمجھ کے پڑھنی ہے، رٹا نہیں مار کے پڑھنی. سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کی اور اپنی طاقت کی بات کرتے ہیں کہ میری جو کرسی ہے وہ زمین و آسمانوں پہ حاوی ہے. تو جو یہ تو مخلوق ہے، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، ان کی کیا حیثیت ہے پھر. تو اس لیے آپ نے بیسی اللہ کی طاقت کو جب آپ جان جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی سیکھنی ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی بندے پہ اس کا اثر ہو جائے تو اس کو جناب اس کو ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، خاص طور پہ مغرب سے عشاء کے درمیان خاص طور پہ. دوسرا یہ کہ اپنے گھر میں پوری صفائی کرائیں، کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے آپ کے گھر میں. یعنی گند سے مراد ہے گوبر ٹائپ چیز جو ہے وہ جیسے ہوتے ہیں، صفائی کا خاص نظام ہونا چاہیے گھر میں. اور اس کے بعد آپ کا جو گھر ہے یعنی سنسان نہیں ہونا چاہیے، یعنی سنسان جگہوں پہ بھی نہ جائیں اور گھر کو بھی سنسان مت رکھیں. اس کو اب جیسی بھی بات رکھنا ہے وہ باپ کا مسئلہ ہے، لیکن گھر کو اکیلا مت رکھیں، خود بھی اکیلے مت رہیں. آپ کے ساتھ موسٹ آف ٹائم کوئی ہونا چاہیے. اور باتھ روم وغیرہ دعائیں پڑھ کے جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح کی ساری دعائیں پڑھیں. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی کروا گیا ہے تو اپنے گھر کے اندر وہ پوڑی ڈھونڈیں کہ اس نے آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ دار نے وہ پوڑی گھر میں کس جگہ چھپائی ہے. وہ پوڑی کو ڈھونڈیں گے، اس پوڑی کو کھولیں گے اور اس کو پھر آگ لگا دیں گے تو وہ اثر تقریباً 90% چلے جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جس پہ پیور کالا جادو ہوا ہو نا، پیور یعنی کہتے ہیں نا 1 نمبر کوالٹی کا کالا جادو ہوا ہو جس بندے پہ، جب مکمل بھی علاج کرا لیں نا تو کوئی 20% اس پہ اثر تب بھی رہ جاتا ہے. جیسے یوں سمجھ لیں کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو خدا نخواستہ اور 120 پہ جا کے کہیں ماریں خدا نخواستہ، تو جب اگر آپ اس میں بچ بھی جائیں
آپ گاڑی کو ریپیئر بھی کرا لیں، لیکن جو 120 پہ گاڑی وجی ہوگی اس کو ٹھیک کرا کے سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو وہ اس کے اندر وہ ڈینٹ وہ کھڑکے گی چلتے ہوئے یا جو بھی ہوئی، تو وہ ایک حادثہ تو ہوتا ہے نا. تو اس لیے وہ چیز ہے، لیکن پھر بھی جان بچ جائے اور بندہ چلنے پھرنے جوگا دوبارہ ہو جائے تو وہ بھی ہے. اچھا، اس میں ون آف دا ورسٹ کیس یہ ہے کہ ان میں سے جن اور چڑیلوں میں سے کسی کو اگر آپ سے پیار ہو جائے نا بھائی، یہ بہت ہیوی سین ہے. یعنی اگر یہ ہو جائے نا پھر تو سمجھیں کہ صحیح آپ کو سمجھ ایک دفعہ لگ جائے گی، کیونکہ یہ پھر جلدی پیچھا نہیں چھوڑتے. اس کے لیے آپ کو پھر کسی پروفیشنل سے رابطہ کرنا پڑے گا، جو کہ عامل پراپر، جو نیک جن کو آتا ہے، وہ آپ پہ دم درود اور جو بھی ان کا پروسیجر ہوتا ہے وہ آپ کو پھر رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پوزیشن لے لیتے ہیں لڑکی کا یا لڑکے کا. زیادہ تر لڑکیوں پہ عموماً زیادہ ہوتا ہے یہ. تو وہ پوزیشن لے لیتے ہیں بندے کا، اور وہ پھر وہ بندہ یا بندی کسی کے قابو میں نہیں رہتا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کے جو پیارے ہیں ان کو چاہیے کہ کسی پروفیشنل سے رابطہ کرے، جو کہ جن نکالنے کا عمل جن کو آتا ہو. اور بہت عموماً روحانی شخصیات ہوتی ہیں. یہ جو عامل شامل بیٹھے ہوتے ہیں درباروں پہ، ان پہ نہیں جانا، وہ عزت بھی بچی کی لوٹ لیتے ہیں. تو ان کے پاس نہیں جانا. میں پراپر نیک لوگوں کی بات کروں، روحانی شخصیات. وہ پیسے بھی نہیں لیتے، وہ اللہ کے واسطے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. اور اگر آپ کا ہوش و واس قائم ہے، اور آپ کو جن کو یا جنی کو آپ سے پیار ہوا ہے، تو آپ وضو کی حالت میں رہیں، ہر وقت وضو کی حالت میں، ہر وقت اپنے آیت الکرسی اور جو کل ہیں 4 کل ہیں وہ پڑھ کے پھونکتے رہیں. تو وہ آپ کا کام یہاں سنبھل جاتا ہے، آپ قابو پا لیتے ہیں اپنے پہ. اگر آپ کو بالکل ہی اسٹیج گزر گئی ہے، آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے ایک مرض ہوتا ہے آپ نے بڑھنے دیا ہے، تو وہ اگر آپ جتنا جلدی ڈائگنوز کر کے یہ آ جائیں اس پہ تو بچت ہو جاتی ہے. اگر آپ کیس ہی گزر گیا ہے، آپ کو بہت لیٹ آپ نے کر دیا ہے، وہ پورا پوزیشن آپ کا لے گئے، پھر آپ کو یہ پڑھنے سے بھی شاید آپ کا چھٹکارا نہ حاصل ہے. پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. وہ پھر جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں وہ پھر وہی کر سکتے ہیں. وہ پھر بندے کی یا آپ کے رشتہ داروں کے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے بات. اچھا جی، یہ ہو گیا. اور اس کے بعد آخری بات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے. باقی آپ نے جو چیز کرنی ہو وہ آپ مجھ سے پھر پوچھ لیجیے گا. بس یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اپنی جو ریلیٹیوز پہ آپ کو شک ہو یا جس پہ جادو ہو جاتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو خواب بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان گھر والوں کو بھی خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں کالی چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے کالا سانپ، کالا گھوڑا، کالے کوے. اور جب یہ آپ کو خواب میں نظر آتے ہیں تو وہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے، اور عموماً اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کمال ہے، وہ عموماً جو بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو عموماً خواب میں دکھا دیا جاتا ہے کہ جی یہ بندہ ہے اور اس نے گیم چکی ہوئی ہے، تو اس سے بچ کے رہو. تو آپ کو عموماً خواب میں دکھا دیا جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر کوئی آئے تو اس کو بے شک فون کال ملا دیں، اور اس کو ایک دم بتا دیں کہ بھائی جان انسان کے بچے بنو، نہیں تو کسی اور طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں یہ حرکت چھوڑ دو. بے شک جو مرضی آگے ہو، جو مرضی بولے، آپ ایک دم اس کو کلیئرلی وارننگ کال دے دیں، تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہٹ جائے. بہت ضروری ہے. عموماً یہ اگین پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن سمجھا دو، عموماً بڑی عمر کی جو خواتین ہیں وہ حسد کی بیماری کا شکار ہوتی ہیں. وہ عموماً زیادہ تر 98% تو کیس یہی ہوتے ہیں. باقی ایک دو کوئی اور بھی ہو تو وہ بھی کرا دیتے. تو اس سے اوائڈ کریں. اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کو خواب آ رہے ہیں ایسے جس میں آپ کو اس طرح کی چیز دکھائی دے رہی ہیں تو اس کو بہت سیریس لیں، کیونکہ ان کو مذاق مت لیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کی کوئی بھی ریلیٹیو اگر ویئرڈ ایکٹ کرنا شروع کرے نا، تو یاد رہیں کہ آپ کو جب بھی نقصان پہنچانا ہے وہ آپ کے ریلیٹیو نے ہی پہنچانا ہے. وہی آپ کو جانتا ہے، وہی آپ کے سارے راز جانتا ہے. تو عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں آپ کے بارے میں. تو آپ کا ریلیٹیو اگر کبھی آپ کے بال مانگ لے یا آپ کے بہت کوئی پرسنل کپڑے مانگ لے یا کوئی خاص برتن آپ کے مانگیں، یہ چیزیں مت دیں. یہ ریڈ فلیگز ہیں. اور جب بھی کوئی اس طرح کی باتیں شروع ہوئیں جہاں آپ اپنے انسٹنکٹ پہ ضرور کریں. اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کوئی خرابی ہے تو خرابی ہے. تو آپ کی جو پرسنل چیزیں یہ کسی کو مت دیں، یہ کام والیوں کو بھی نہ دیں. اس کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی آپ کے بال لے رہا ہے وہ کس وجہ سے لے رہا ہے، آپ کے ناخن لے رہا ہے وہ کس وجہ سے لے رہا ہے، ان کا کیا لین دین ہے. اور اس کے علاوہ کپڑے، بال، برتن، کوئی آپ کی جو پرسنل باڈی سے ٹچ ہوئی چیز ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں جادو کرنے کے لیے. تو وہ اس پہ خاص خیال رکھیں. اور آخری یہ کہ قرآن کو ضرور پڑھیں. جو گھر میں جہاں یہ ہوتا ہے وہاں سورہ بقرہ سارا دن رات تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے اثرات ختم کرنے کے لیے.
اور آخری یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں اور انٹرسٹ ہے، اب اگین میری آپ کو پرسنل رائے ہے کہ اس میں نالج کی حد تک رہیں، اس میں بہت زیادہ اتنا انوالو نہ ہوئے کہ اس کو آپ سرچ میں نکل جائیں، کیونکہ ان سے وا نہ ہی پڑے تو بہتر ہے. کیونکہ نالج ضرور ہونا چاہیے کہ ان کو اوائڈ کیسے کرنا ہے، لیکن ان کے اندر گھسنا نہیں چاہیے، کیونکہ دے آر ویری پاورفل، اوپر سے انویزیبل ہیں، تو وہ آپ کو ڈیمیج ریشو ان کی بہت زیادہ ہے. تو ان سے یا تو ہوتا ہے نظر آ رہے ہوں تو وہ اپنی مرضی سے نظر آتے ہیں، اپنی مرضی، تو وہ ہے کہ ان کا ڈیمیج ریشو بہت زیادہ ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو نالج ضرور لیں کہ ان کو اوائڈ کیسے کرنا ہے، لیکن یہ نالج نہ لیں کہ ان کو جی ہم نے سرچ کرنی ہے، تو وہ آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس طرح. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی کیوریاسٹی ہے اور جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں، تو میں آپ کو ایک شو گائیڈ کر دیتا ہوں. وہ شو کا نام ہے وہ کیا ہے. یہ غالباً ایئر وائی یا ایکسپریس پہ آتا ہے. وہ کیا ہے، ساجد علی غالباً نام ہے. بہت ان کا اتھینٹک شو ہے، باقی جتنے ہیں بکواس ہیں، جھوٹ ہیں. یہ وہ اونلی شو ہے جو اتھینٹک ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بڑی ڈیٹیل جو ویڈیوز آپ چاہتے ہیں، جنوں کی شکلیں، جو ہر چیز آپ کو یعنی ان ڈیپتھ ملے گی. آپ کو اپنے ارد گرد کے گھر بھی نظر آ جائیں گے جن میں اسیب وغیرہ ہیں جو کہ پورے ہانٹڈ ہیں. تو وہ آپ اگر آپ اس میں چاہتے ہیں مزید اس میں نالج کی حد تک یا کیوریاسٹی یا جو بھی چاہتے ہیں، وہ مطلب ہر گھر میں وہ گئے ہوئے ہیں جس گھر میں کمپلینز آئی ہیں. تو آپ اس شو کو دیکھیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے. ویسے تو میں نے آپ کو ساری نالج کور کر دی ہے، پھر بھی آپ پریکٹیکلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ شو وہ کیا ہے دیکھیں. اس کی آپ 4-5 ایپیسوڈس کو بھی دیکھیں، تو اس میں وہ آپ کو پھر بڑی ڈیپتھ میں انہوں نے فالو کیا ہے. اور میں وہ کیا ہے کہ جو ٹیم ہے اس کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان بڑے دلیر کے بچے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جب پڑ جاتی ہیں پیچھے یہ بہت نقصان پہنچاتی ہے. اس کے باوجود مجھے بڑا شوق تھا کہ یہ میں دیکھوں گی اس گھر میں جو کہ ہانٹڈ ہے اندر جائیں تو کیا ہوتا ہے. اور بڑی انہوں نے ہمت کے ساتھ ایک گھروں میں گئے ہیں اور انہوں نے کیا ہے. ہیٹس آف ٹو یو. صحیح بتاؤں تو پاکستانی لیول پہ ان کو انعام بھی ملنا چاہیے تھا جتنی انہوں نے محنت کی ہے. بٹ اینی ہاؤ ان کو میں سیلوٹ کرتا ہوں. باقی اپنا خیال رکھیے گا. آر جے کو اجازت دیں. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو مجھے آپ پرسنل میسیج بھی کر سکتے ہیں یا نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، میں سب کے جواب دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.